کیا آپ جانتے ہیں ہر سال خانہ کعبہ میں اتنے لوگ زیارت کرنے کیوں آتے ہیں؟ آخر کار اتنے سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں خانہ کعبہ پر حاضری کیوں لگاتے ہیں؟ بہت پرانے سمے کی بات ہے، عراق کے علاقے میں نمرود نام کا ایک ظالم بادشاہ راج کرتا تھا۔ وہ خود کو بھگوان کہلوانا چاہتا تھا۔ لوگ اس کے ڈر سے پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اسی سمے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا جن کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی بہت سوچنے والے اور سمجھدار تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ لوگ پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے اپنے پتا آجر سے پوچھا، ابا جان، آپ پتھروں کے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو خود کسی کام کے نہیں؟ آجر نے غصے سے کہا، چپ رہو، یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے من ہی من فیصلہ کر لیا کہ وہ کبھی بھی جھوٹے بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ رات کو وہ چھپ کر چاند تاروں کو دیکھتے اور سوچتے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ خود بھگوان نہیں ہو سکتے۔ آخر کار انہوں نے سچے اللہ کو پہچان لیا۔ ایک دن جب پورا شہر تہوار منانے کے لیے باہر نکل گیا، تبھی ابراہیم علیہ السلام اکیلے بت خانے میں گئے۔ انہوں نے سبھی بڑے بڑے بت توڑ دیے، صرف سب سے بڑا بت چھوڑ دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو دیکھا کہ سب بت ٹوٹ پڑے ہیں۔ سب چلانا شروع کر دیے، ہمارے دیوتاؤں کو کس نے توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام نے نربھے ہو کر کہا، اس بڑے بت نے توڑا ہوگا، اس سے پوچھو۔ لوگ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا، بت تو بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام مسکراتے ہوئے بولے، پھر تم ایسے بتوں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ اپنی رکشا کر سکتے ہیں؟ لوگ شرمندہ ہو گئے، لیکن جب یہ خبر نمرود کو لگی تو وہ بہت غصہ ہو گیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آگ میں پھینک دو۔ پورے شہر سے لکڑیاں اکٹھا کی گئی، اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ پنچھی بھی اس کے اوپر سے اڑ نہیں سکتے تھے۔ آگ اتنی تیز تھی کہ لوگ دور سے ہی اس کی گرمی سہن نہیں کر پاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ کر آگ کی طرف لے جایا گیا۔ لوگ رو رہے تھے۔ ایک فرشتہ آیا اور پوچھا، ابراہیم، کیا کوئی آپ کو مدد چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ مجھے کافی ہے، وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم کے حق میں ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا۔ آگ گلزار بن گئی۔ جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام بیٹھے وہاں پھول کھل گئے۔ وہ آگ میں آرام سے بیٹھے رہے جیسے کوئی باغیچے میں بیٹھا ہو۔ جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بال بھی سلجھے بنا سوستھ باہر نکل آئے۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ نمرود کے اتیاچار بڑھتے گئے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام اپنی پتنی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ چلے گئے۔ وہاں ریگستان میں اللہ کے حکم سے انہوں نے کعبہ شریف کی نیو رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پریچھا لینی چاہیے۔ انہوں نے سپنے میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ترنت آگیا مان لی۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹا، میں نے سپنے میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، جو حکم ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام چاقو چلا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک میمنہ بھیج دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ میمنہ ذبح ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا، تم نے اپنا سپنا سچا کر دکھایا، ہم تمہاری پریچھا لے رہے تھے۔ یہ گھٹنا آج بھی عید الاضحیٰ بقرعید کے روپ میں منائی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کئی دعائیں مانگی۔ انہوں نے دعا کی کہ اس گھر خانہ کعبہ میں ہمیشہ خوشحالی بنی رہے اور لوگوں کو ہدایت ملے۔ آج بھی لاکھوں کروڑوں مسلمان ہر سال خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ ان کی زندگی صبر، توحید اور اللہ پر پورا بھروسہ کی مثال ہے۔ سچا ایمان ہمیں مشکلوں کا سامنا کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح سچا ایمان اور صبر عطا فرمائے۔
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में अल्लाह ताला ने कई परीक्षाएं ली। उनमें से एक सबसे बड़ी परीक्षा उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से जुड़ी है। इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे। उनकी माँ का नाम हाजरा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली पत्नी सारा से कई साल तक कोई संतान नहीं हुई। अल्लाह की इच्छा से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा को अपनी दूसरी पत्नी बना लिया। हाजरा से इस्माइल अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी दूध पीने वाले बच्चे थे, अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वे हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का के निर्जन रेगिस्तान में छोड़ आए। उस समय मक्का में ना पानी था, ना घास थी, ना कोई बस्ती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म बिना किसी सवाल के मान लिया। वे हाजरा और छोटे से इस्माइल को लेकर मक्का पहुंचे। उन्होंने उन्हें एक जगह छोड़ा जहां अब काबा शरीफ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस जाने लगे तो हाजरा ने पूछा कि आप हमें यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह के हुक्म पर जा रहा हूँ। हाजरा ने फिर पूछा, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाँ कहा तो हाजरा ने बड़ी सब्र और यकीन के साथ कहा, तो अल्लाह हमें कभी नहीं छोड़ेगा।